جاننے والا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے جو آنکھوں دیکھا واقعہ ہو، آپ نے اس اللہ کے نیک بندے کی زندگی میں دیکھا وہ آپ ہمیں بتائیے۔ تو کہتا ہے ایک مرتبہ جاننے والے اور دوستوں کے ساتھ ہم قبرستان گئے فاتحہ پڑھنے، تو فاتحہ پڑھی، علماء کے قبور پر سب پر، واپس آنے لگے۔ کہہ رہا اسی قبرستان میں میری ماں کی قبر تھی، تو میں نے کہا اب رجب علی ہیں اور علماء ہیں، اب ماں کی قبر پہ فاتحہ میں بعد میں آ کے پڑھ لوں گا، علماء کو چھوڑ کے پھر آؤں گا ماں کے لیے فاتحہ پڑھنے، یا کل آ جاؤں گا۔ اتنے میں کہتا ہے جیسے ہم قبرستان سے نکلنے لگے، رجب علی خیاط نے کہا رک جا، میں رک گیا، کہا کہ تمہاری ماں کی قبر اس قبرستان میں؟ حالانکہ کہتے میں نے بتایا بھی نہیں تھا، کسی جو جتنے لوگ ساتھ تھے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میری ماں کی قبر اس قبرستان میں۔ میں نے کہا قبلہ اس قبرستان میں۔ کہا پھر ماں کے لیے فاتحہ پڑھنے کیوں نہیں جاتا؟ میں نے قبلہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہ ہم جیسے قبرستان سے نکل رہے تھے مجھے تمہاری ماں کی آواز آ رہی تھی، اے میرے لال قبرستان تو آئے ہو لیکن اپنی ماں کو یاد نہیں کرتے، ماں کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتے۔ یعنی وہ برزخی کان رجب علی خیاط کے کھلے ہوئے تھے۔ خدا بڑی لذتیں ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن عزیزو جب تک ان لذتوں سے انسان چھٹکارا نہ پائے، جب تک ہم مرغی اور گوشت اور لذت نکاح اور ان لذتوں میں پڑے رہیں گے کب اس لذت پہ پہنچیں گے؟ فرمایا یہ جتنی عبادات ہیں یہ عبادات تمہارے عقل کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ دیکھیے آپ سالانہ بلڈ ٹیسٹ بھی دیتے ہیں نا کہ پتہ چلے شوگر کا لیول کتنا ہے، کولیسٹرول کا لیول کتنا ہے، مختلف دوائیاں کھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ عبادتیں جو ہیں یہ ٹیسٹ الہی ہیں۔ اللہ جب کہتا ہے روزہ واجب ہے آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ دیکھوں اس کو پیٹ پہ کنٹرول ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ جب خمس واجب کرتا ہے دیکھنا چاہتے دیکھوں اس کے دل میں مال دنیا کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ جس طرح شوگر ہائی ہو جاتی ہے، کہیں مال دنیا کی شوگر ہائی تو نہیں ہو گئی، کہیں پیٹ کی محبت ہائے تو نہیں ہو گئی، کہیں اعضائے نکاح کی محبت ہائے تو نہیں ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ پورے سال میں اللہ جتنے واجبات رکھتا ہے یہ ہماری وجود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، یہ بندہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ فرمایا کمال یہ نہیں کہ آنکھیں ہوں اس کو استعمال کرو، کمال یہ ہے کہ آنکھیں کے ہونے کے باوجود ان آنکھوں پر کنٹرول کرو۔ اب رسول کریم فرماتے ہیں، فرمایا عقل مند کی سب سے برتر نشانی یہ ہے، یہ سب سے برتر نشانی ہے، یعنی جس کے وجود میں یہ نشانی نہیں فرمایا وہ عقل مند نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ کون سی نشانی ہے؟ فرمایا عقل مند کی نشانی یہ ہے اس کے وجود میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، جتنا زیادہ سیلف کنٹرول اتنا زیادہ عقل مند ہے۔ اب ہارورڈ یونیورسٹی بہت مشہور ہے، وہاں پہ 40 بچے تھے، 40 بچوں کو اسکول بچے ان کو چاکلیٹ دیے گئے۔ دیکھیے اس طرح ٹریننگ اہل بیت اپنے بچوں کی اسی طرح ٹریننگ کرتے تھے۔ 40 بچوں کو چاکلیٹ دیے گئے اور بچوں کو کہا کہ جب تک اسکول ٹائم ختم نہیں ہوتا آپ کو چاکلیٹ کھانی نہیں ہے، اور اگر آپ نے نہیں کھائی اور کنٹرول کیا تو آپ کو ایک چاکلیٹ کے بدلے میں 40 چاکلیٹس ملیں گی۔ تو کہتے ہیں جب کلاس ختم ہوئی یہ 40 بچوں کے پاس گئے اور بچوں سے پوچھا کہ چاکلیٹ دو، کہ سب نے چاکلیٹ کھا لی تھی۔ 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی۔ اس کا مطلب ان 3 بچوں میں سیلف کنٹرول زیادہ تھا۔ تو کہتے ہیں 25-30 سال کے بعد انہوں نے پھر انہی لوگوں کے انٹرویو لیے کہ جن بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی وہ کوئی عام سی جابس پہ لگے ہوئے تھے، کوئی ڈرائیور تھا، کوئی میکینک تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، کوئی کیا عام سے لیبر تھے۔ لیکن وہ 3 بچے جن میں سیلف کنٹرول زیادہ تھا ان میں سے کوئی بزنس مین بنا، کوئی بہت بڑا پولیٹیشین بنا، کوئی بہت بڑا لوئر بنا۔ یعنی اہل بیت جو آپ کے وجود کے اندر عقلانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے وجود کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جس میں دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو۔ جب آپ دعا کرتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، انگلش میں 3 ورڈ ہیں گڈ، بیٹر اینڈ بیسٹ۔ اہل بیت آپ کے اندر بیسٹ ترین صفات کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اعلیٰ ترین مقام پر ہو اور آخرت میں بھی اعلیٰ ترین مقام پر ہو۔ کہ وہاں فرماتے ہیں مومن جس نے وقت کی قدر و قیمت نہیں کی کہ ایک لمحہ، ایک سانس جو تو لے رہا ہے، یہ ایک سانس جو اندر جا رہی ہے اور پھر سانسیں باہر آ رہی ہیں، اے مومن یہ ایک سانس جو تو لیتا ہے، امام فرماتے ہیں اس کا حساب کر، اگر یہ ایک سانس غفلت میں گزری تو یہ جب سانسیں مل جاتی ہیں، یہ سیکنڈز جب ملتے ہیں تو منٹ بن جاتے ہیں، یہ منٹس جب ملتے ہیں تو آورز بنتے ہیں، جب آورز ملتے ہیں تو ڈیز بنتے ہیں، ڈیز ملتے ہیں تو ویک بنتے ہیں، ویک ملتے ہیں تو ایئرز بنتے ہیں۔ یعنی اگر تمہاری ایک سانس جو تم نے لی ہے، اگر یہ ایک سانس غفلت میں گزری گویا تمہارا پورا سال غفلت میں گزری۔